تکلیف ہو رہی ہے, میں درد میں ہوں, یہ وہ, تو ڈاکٹر اس کو سیریسلی نہیں لیتا, وہ کہتا ہے کہ یہ تو جی ڈرامہ کر رہی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اس میں بھی ستارہ بہت سارے اور فیکٹرز ہوتے ہیں نا, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں, نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تمام ہی سیکٹرز میں اوور برڈن بھی ہے ڈاکٹرز. سو آئی تھنک دے ٹرائی ٹو ڈو دیئر بیسٹ, لیکن یس دیز کیسز اینڈ سچ انسیڈنٹس آر آلسو پریولنٹ. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک اور ڈبیٹ جو کی جاتی ہے پاکستان میں, اور ابھی ہم جیسے جب تھیلیسیمیا کی بھی بات کر رہے تھے, آف ہیونگ اے کینسر رجسٹری, اور آپ کا بھی اشارہ لیک آف انفارمیشن, لیک آف ڈیٹا, لیک آف ریسرچ کی طرف ہے. ہاؤ ہیلپ فل وڈ اے نیشنل لیول کینسر رجسٹری بی؟ It would be, I think it would be life-changing for people who both do research and the people who benefit from that research. کہ اگر ہمارے پاس ایسا کا ڈیٹا اویلیبل ہو, جو کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. پاکستانی ریسرچرز جو جا کے یورپ میں جا کے ریسرچ کرتے ہیں, یا امریکہ میں, یو کے میں جا کے ریسرچ کرتے ہیں, وہ اپنے ملک کے لیے زیادہ خوشی سے ریسرچ کرے, اور وہ اپنے ملک کی پرابلمس کو زیادہ جلدی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو اس چیز میں سپورٹ کیا جائے. سو وی ہیو اے نیشنل کینسر رجسٹری, اور ہمارے پاس اس کی ایکسیس بھی ہو. پھر اس کو جیسے اب انگلینڈ میں وی ہیو جینومکس انگلینڈ, جہاں پہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے, اور وہ جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں ڈیٹا فار پیپل ٹو ریسرچ آن اٹ, لیکن ان کے لیے اس کو بھی مینٹین کرنا کافی مشکل ہوا ہے. تو اسکیلیبلٹی, اور پھر ہمارے انفراسٹرکچر کی بھی بات آتی ہے, جہاں پہ ہمارے پاس ہیلتھ کیئر سینٹرز نہیں ہیں اپنی پاپولیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے. وہاں پہ یہ ڈیفینیٹلی آئی تھنک ہاسپٹلز لائک شوکت خانم, جو کہ میموریل ٹرسٹ ہیں, جو کہ فنڈنگ جن کو کام خود کر رہی ہے بجائے اس کے گورنمنٹ کے اوپر اس چیز کا برنا ہے, دے کین اسٹارٹ دیز انیشیٹیوز ایز ویل. لیکن گورنمنٹ کی سپورٹ ڈیفینیٹلی اس میں ضروری ہوگی, کیونکہ دس از ڈیٹا دیٹ نیڈس ٹو بی مینیجڈ سیفلی. کافی لوگوں کو یہ بھی obviously have privacy and data concerns کہ جی میرا جینیٹک انفارمیشن لے رہا ہو, جو کہ بہت ویلڈ ہے کہ میری جینیٹک انفارمیشن لے رہے ہو, اس کے ساتھ کرو گے کیا. تو ان کو پہلے سمجھایا جائے کہ بھی آپ کی یہ دیز آر دا پاسبل کنسرنز دیٹ could be, اور یہ ہم نے اس طرح ایڈریس کیا گیا, اور پھر اس کو سیکیورلی مینیج کیا جائے, اور پھر ایکسیس ہو ان لوگوں کی جن کو اس کا چاہیے. I think you spoke from the heart because it's a subject of passion and interest for you. لیکن ستارہ, آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کا اب تک کا یہ سفر کتنا آسان یا کتنا کٹھن تھا. What were some of the key challenges that you had to face? Because you know, from Chenab Nagar to becoming an Oxford researcher, I'm sure اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے ہوں گے. If something that you would like to share with people and your greatest learning out of these experiences. میں سب سے پہلے تو وہی چیز ہوتی ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی میری سچویشن بہت ٹف تھی, میں تو بہت مشکل میں تھا. مشکل وقت ہر ایک کے اوپر آتا ہے, بٹ when the go gets tough, the tough have to get going. اور اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ میرے ملک نے مجھے کیا دیا, پاکستان نے میرے لیے کیا کیا, پاکستان آپ کو سب کچھ دے چکا ہے, آپ کی آئیڈینٹی, آپ کی پہچان, کلچر, لینگویج, آپ نے پاکستان کو کیا دیا. تو وہ سوچ کے آپ کا پرپس اگر آپ سے بڑا ہو, میں سے ہم نکل کے اگر ہم ہو جائیں اور ہم اپنے پورے سوسائٹی کے بارے میں سوچیں, تو آپ کی زندگی زیادہ میننگ فل بھی ہوگی. اگر میں صرف یہ سوچوں کہ جی اگر میں ایک maybe I can become like a public speaker, or I can become a teacher, or I can become someone who's, یہ سارے noble professions ہیں, لیکن اس کا thought process matter کرتا ہے آپ کے پیچھے, کہ اگر آپ ایسے کریں تو شاید آپ صرف ایک بندے کی زندگی اپنی چینج کر سکیں یا دو بندوں کی. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میں سوسائٹی کے لیے بینیفٹ کرنا چاہتا ہوں, تو ہم اکٹھے مل کے ایفرٹ کے ساتھ ہم پاکستان جو ہے فیوچر کو بدل سکتے ہیں. اور اگر آپ ڈیفینیٹلی when it comes to like میری اسپیشلائزیشنس کوئی ایک نہیں ہے. میں نے کینسر ریسرچ میں کیا, میں نے اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم فائنانسنگ میں اسپیشلائز کیا, میں نے کمیونٹی سروس میں اور ڈپلومیسی میں. تو آپ ایک اسٹار کیوں بننا چاہو جب آپ پوری کانسٹلیشن بن سکتے ہو. اور پاکستان میں جو ہے وہ آئی تھنک سم آف دا موسٹ بریلینٹ مائنڈس دنیا میں اللہ نے دیے ہیں. خاص طور پہ آج کل کے جو بچے ہیں, آئی فائنڈ کہ فونس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, سوشل میڈیا پہ. ہم کہتے ہیں کہ Thank you so much, Sitara. I think you know, I really like that analogy of the constellation, and I think you've stayed true to your word and to your name. بہت بہت شکریہ for these very inspiring words, and please continue doing this brilliant service to our community and to the world at large. کیونکہ آپ کی جو ریسرچز ہیں وہ صرف کسی ایک طبقے, کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں. It is going to be a torch bearer for the entire humanity. اور تبھی ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ارتقا ہوتی ہے, ایولیوشن آتی ہے, اس میں کسی ایک شخص کے صحرے پہ آپ کامیابی کا صحرا اس کے سر پہ نہیں سجا سکتے. It is the ambition and the hard work of. جی السلام علیکم, ایک دفعہ پھر پارٹ 2 میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. فرینکفرٹ جرمنی کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے. یہاں جب بھی انسان کسی جگہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ نکلتا ہے تو بہت جلدی پورا شہر کراس کر لیتا ہے. لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی فرینکفرٹ جرمنی کے مناظر نہیں دیکھے, ان کے لیے
میں بارہا جب بھی کہیں نکلا ہوں تو میں تھوڑے تھوڑے جو مناظر ہیں وہ ساتھ دکھا لیا کرتا ہوں. یہ دیکھیں اب ایک سائیکل پہ آگے بچے کو بٹھا کے کیا زبردست انجوائمنٹ ہے جب ہلکا سورج نکلا ہو. یہ مناظر بیسیکلی جب انسان خود اپنی نظر سے دیکھ رہا ہو وہ یا پھر ویڈیو میں دیکھ رہا ہو تھوڑا فرق تو ہوتا ہی ہے. بہرحال ہم ان مناظر کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں. جو پارٹ 1 میں آپ نے دیکھا سنا کہ ستارہ بروج جس کا نام ہی ستارہ ہے تو وہ ویسے بھی عملی طور پہ بھی ایک ستارہ بن کے پورے دنیا پہ اپنی ایک روشنی یا اپنا ایک نام اس نے بنایا ہے. چھوٹی عمر کے ساتھ کئی ورلڈ ریکارڈ قائم کر دینے. اور پھر اب جو آپ انٹرویو سن رہے ہیں کافی دنوں سے سلسلہ جاری ہے. مختلف چینلز جو ہیں ٹی وی چینلز اور مختلف جو یوٹیوبر ہیں وہ پروگرام جو ہیں اس طرح کے وہ بناتے رہتے ہیں کہ ایک قابل بچی ہے پاکستان کی ہے اور اس نے نام روشن کیا ہے دنیا میں پاکستان کا اپنے کارناموں کی وجہ سے. چھوٹی عمر میں جو ٹیسٹس ہوتے ہیں دنیا میں بعض یونیورسٹی اس میں اس نے وہ جو مارکس حاصل کیے ہیں وہ کسی اور بچے نے پوری دنیا میں نہیں. تو جب وہ اس کا تعارف کرواتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جی پاکستانی بچی نے چھوٹی عمر میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا. لیکن ایک شاید تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتے ہیں اس کے پیچھے مجھے کبھی سمجھ لگی چنیوٹ کی بچی ہمیشہ چنیوٹ کا نام لے دیتے ہیں. یہ بتانا گوارا نہیں کرتے کہ اس کا تعلق چنیوٹ سے نہیں بلکہ وہ ربوہ شہر جو ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں شہریوں کی خواہش کے مطابق جو اس کا اصل نام تھا اس کو جو چینج کر کے مذہبی منافرت کی وجہ سے پنجاب اسمبلی نے مذہبی کارڈ کھیلتے ہوئے اس کا نام چناب نگر کر دیا تھا. اگر لوگوں کو نہیں پتا تو وہ بھی نہیں بتاتے یہی ہے کہ یہ چنیوٹ کی بچی تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا چل جائے کہ یہ جو بچی ہے یہ احمدیہ جماعت سے تعلق رکھتی ہے. اور ان کے جو بانی ہیں انہوں نے 120-130 سال قبل ایک پیش گوئی تو نہیں کہہ سکتے انہوں نے صرف اتنا ایک بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب یہ خبر دی ہے یا ان کے الفاظ تھے کہ میرے یا تیرے فرقہ میرا خیال ہے میرے فرقہ کے لوگ جو ہیں وہ تعلیم کے میدان میں کمال کامیابی حاصل کریں گے. وہ الفاظ ایگزیکٹلی تو مجھے اس وقت زبانی یاد نہیں ہے لیکن اس کا جو مفہوم یہی بنتا ہے کہ وہ ایسے بڑے بڑے کارنامے کریں گے کہ دنیا جو ہے وہ ان کو دیکھے گی حسرت کی نگاہ سے کہ کمال قسم کے یہ کامیابیاں ہیں. اور اس کا ثبوت آج 120-30 سال کے بعد نہیں صرف مل رہا. آپ جانتے ہیں سر ظفر اللہ خان کا نام لے لیں, ڈاکٹر عبدالسلام کا نام لے لیں, یا وہ جو بڑے بڑے جنرل پاکستانی فوج میں جنہوں نے انڈین آرمی کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے, اور وہ یہ تھا کہ وہ چھمب کے مقام پہ جب 65 کی جنگ میں وہ جو احمدی جرنیل تھے وہ تو پورا وہ انڈیا میں گھس گئے ہوئے تھے, وہ آگے وہ جو پورا کشمیر تھا وہ پاکستان کے ہاتھ میں تھا. لیکن جب وہ اس وقت بھی سیاسی ایک کارڈ کھیلا گیا جو بعد میں اخباروں میں بھی آیا, کتابوں میں بھی لکھا گیا کہ وہ جو یحییٰ خان کو ہیرو بنانے کے انہوں نے چینج کر دیا. وہ جو ایوب خان تھے اس وقت صدر تھے یا انچارج تھے پاکستان, انہوں نے ان کو ہٹا کے تو تاکہ وہ ایک جیتا جتایا جو محاذ ہے وہ نام لکھا جائے یحییٰ خان کا. لیکن وہ بعد میں پھر وہ ان کو رکنا پڑا کیونکہ بعض عطایات جو عنایات خدا تعالیٰ کی دی ہوتی ہیں وہ سچائی کے ساتھ بہادری کے پہ ملتی ہیں. جو جب نیتاً یہ چیز شامل ہو جائے کہ اس میں بناوٹ آ جائے یا کوئی ہم کامیابیاں, پھر وہ والی چیز ختم ہو جاتی ہے. بہرحال ہم اس ہسٹری میں نہیں جاتے. بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جب کوئی معمور زمانہ یا امام وقت جب وہ کوئی بات خدا تعالیٰ سے خبر پا کے بتاتا ہے تو وہ پھر کس طرح سچی ثابت ہوتی رہتی ہے. اب یہ ستارہ بروج کا تعلق بھی جماعت احمدیہ سے ہے. پھر کئی اکانومسٹ ہیں دنیا میں جو پیدائشی احمدی نہیں لیکن بعد میں احمدی ہوئے تھے, جو امریکہ میں ہیں, جن کو عمران خان صاحب نے جب وہ کمپین کر رہے تھے اپنی وزیر اعظم بننے کے لیے انتخابات, تو انہوں نے کہا جی میں اس کو اپنا معاشیات کا جو وزیر معاشی ان کو بناؤں گا. تو بعد میں وہ لوگ جن کا میں نے پارٹ 1 میں ذکر کیا ہے, جن کے آباؤ اجداد نے پاکستان
बनने के नाम पे भी उन्होंने बड़े गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, प्लीदस्तान या क्या वो, ये हो अगर बन गया तो ये कर दे। वो उन्हीं की औलादें या उनके भी आगे औलादों की औलादें, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो माहौल क्रिएट किया हुआ है, उन्होंने कहा कि हम मतलब ये कादियानी एक अहमदी इकोनॉमिस्ट जिसको पूरी दुनिया जो है वो जानती है, और वो हम तो उसको नहीं बनने देंगे क्योंकि इसमें तो हमारा वो क्या कहते हैं ख़त्म नबूवत जो है वो उस पर ख़तरा आ जाएगा, और फिर ऐसे लोगों को पता चल जाएगा कि ये अहमदी जो हैं इनका मौक़िफ़ क्या है ख़त्म नबूवत पे, क्योंकि जब वो उनका मशीर इक़्तिसादियात होगा तो उन्होंने हड़ताल वो करवा के पाकिस्तान में बड़े उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे, तो इमरान खान से फिर एक बयान दिलवाया ताकि वो लोगों को तसल्ली, वो उन्होंने बयान भी बड़ा ही अजीब व गरीब। बहरहाल इस पर हम नहीं जाते, बात ये हो रही है अल्लाह ताला जब किसी मामूर अपने एक बंदे को एक ख़बर देता है फिर वो उसकी लाज भी रखता है और उसको सच्चा भी साबित करता है। अब ये देखें अहमदिया जमात के अंदर कैसे कैसे नाम जो हैं, इस साइड पे रेलवे स्टेशन है मेन जो फ्रैंकफर्ट का, ये देखें वो साइड पे, और ये जिस पे हम गुजर रहे हैं ये स्ट्रीट है माइंजरलैंड स्ट्रीट। यहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हैं फ्रैंकफर्ट में वो यहाँ पे मौजूद हैं इस एरिया में। यूरोप का जो हब बनने जा रहा है, जैसे पहले लंदन था, कहा जाता है कि ये बहरहाल बहुत बड़ी बुलंद बात हो रही थी सितारा बुरूज का, उसका भी नाम इसी तरह इन बिल्डिंगों की तरह अगर देखा जाए बहुत बुलंद है उसके जो रिकॉर्ड है। बात अभी आप सुने पार्ट 2 में, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह ताला की बताई हुई बातें अपने मामूर बंदों को किस तरह सच्ची साबित होती हैं।